اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گنبد خضرا کے پاس شریف مکہ کے دور میں کھجوروں کے 2 درخت تھے. ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا. اعلی حضرت کے پاس وہ شعر لائے گئے. داد تو بڑی اس نے پائی، لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے. نافہموں کی بابا نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نافہموں کی بابا، یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے. تو اعلی حضرت نے جب شعر سنا، لفظ اس کے یہ تھے: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. حاضر ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے بڑی داد دی، واہ واہ بھی کہا، کیا حد کر دی، کیسا تخیل ہے، ندرت کیسی ہے تخیل میں، قافیہ بندی کیسی ہے، ردیف کیا ہے، کیسا انداز ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا اس شاعر کو بلاؤ، اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو اس نے لیلا کا خیمہ قرار دیا. کیا اوقات ہے لیلا کی، کیا حیثیت ہے لیلا کی. بلایا گیا، کہا تو نے یہ کیوں کہا، تھر تھر کانپنے لگا، ضد میں کہا حضور میری توجہ اس سمجھ نہیں گئی، آپ اصلاح کر دیجئے. فرمایا سنیے پہلا مصرع تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حاضر ہے درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. دوسرا مصرع تو نے یوں کہا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس کو بدلو اور اب یوں پڑھو: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی. ہر شاعر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے، اور یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے شاعری کی. حافظ شیرازی نے کہا نا: بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب. توجہ ہے نا آپ کی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی. بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلا رست دزدے کہ بشب چراغ دارد. کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں، وہ زلفوں کو رات کی سیاہی کہا، لوگوں کے دل لوٹتا پھرتا ہے. کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹتا ہے. تو اس نے محبوب کے چہرے کو دن کہا اور رات کو، اس نے زلفوں کو رات کہا. اور یہ شاعروں کا مزاج ہے کہ زلفوں کو، اس کی سیاہی کو شب دہجور سے، ظلمت والی رات سے تشبیہ دیتے. اعلیٰ حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہہ لوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑ رہی. پھر اعلیٰ حضرت کے ذوق نے مدد کی، یاوری کی. کہا اچھا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا، چلو لیلۃ القدر کہہ لیتا. حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے، سیدھی مانگ، مستقیم مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا. فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کا حضور کی سر انور میں مانگ یوں ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے. تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے. تو یہ نعت کا، چونکہ موجودہ دور میں ہمارے ثنا خان بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آ گئے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے. میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے. وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے. ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے. اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے. رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت. تو یہ باپ معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا. لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں. نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش.
کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے۔ اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب ہی رہے ناتست نہ صحرا، عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے۔ یہاں قدم قدم پہ احتیاط، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ یہ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال اس کو اپنے کلام میں درج کیا ہے، اتنا پیارا شعر لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہ حضور کی چوکھٹ ہے، یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا، اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی، اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے۔ کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ جس کو گانے کی دھن پہ۔ دیکھیے نا یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو، پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا۔ جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں۔ وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ نعت کے اسلوب ہیں۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ تنقید کا جو راستہ کھلا ہے، یہ حضور نے کہا من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ ایک تو بات ہے، یہ مضمون بھی کافی تفصیل طلب ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی نزاکتیں ہمارے سناخہ تشریف فرمائیں، اور یقیناً آپ محسوس ہوں گے میں اپنی بات کو لمبا کر کے اکتاہٹ کا سامان نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شعر میں حضور نے تنقید نہیں کی، تنقید حضور نے دوسرے شعر میں کی، اصلاح دوسرے شعر میں کی، جہاں من سیوف الہند کہا تھا، اور پہلا شعر کیا تھا؟ ان الرسول لدور یستضاء بہ مہند، نبی ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے، ایسا اجالا ہے جس کے دم سے سارا زمانہ چمک رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب بن زہیر۔ کب کہہ رہا ہے؟ اب ایمان لایا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے۔ نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ اس نے حفظ قرآن کیا، نہ گشت کے لوٹے بھرے، نہ اس نے مسجد کی چٹائیوں پہ جو ہے وہ گھسا، نہ درس نظامی پڑھا، نہ وفاق المدارس کا کورس کیا، ابھی ایمان لا رہا ہے، ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور۔
मौलवी की तो उम्र बीत गई, अब तक नूर नजर ना आया, और लेकिन ये अब ईमान ला रहा है और अभी कह रहा है इन्ना रसूला लनूर। ये इन्ना जो है ना, ये तहकीक के लिए है, और इन्ना रसूला लनूर, और फिर लाम नूर के ऊपर ये भी ताकीद के लिए है, और फिर ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया भी महल्ले ताकीद में होता है। 3 तकीदें लगाकर उसने कहा बिला शुबा बगैर किसी शक के यकीनन अल्लाह का रसूल नूर है। और हुजूर सुन रहे हैं, दूसरे मिसरे पे इस्लाह दी, पहले मिसरे पे इस्लाह ना दी, इसलिए कि पहला मिसरा इस्लाह का मोहताज ही नहीं था। अल्लाह अकबर। अब हज़रत काब बिन ज़ुहैर ये नात पढ़ रहे हैं, शेर इसके लंबे हैं, मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तो जब उन्होंने ये नात मुकम्मल कर ली, हुजूर ने अपनी चादर उतार के उनके कंधों पर डाल। अल्लाह अकबर। इन्ना रसूल लनूरुन युस्तज़ाउ बिही मुहम्मद। और हुजूर जिसको पसंद फरमा लें, अल्लाह अकबर। अदीमे ताइफे नालैन पाकुन शराकत रिश्ताए जहाए माकुन। अल्लाह अकबर। एक शायर कहता, जामी कह रहे हैं, कहते हैं हुजूर आप ताइफ के बाजार की बनी हुई उसके चमड़े का बना हुआ नालैन पहनते, तो फिर करते क्या? अल्लाह अकबर। उसमें जो तस्मे हैं वो मेरे चमड़े के नहीं, तस्मे मेरे चमड़े के नहीं, बल्कि मेरी जान के तस्मे डालते हैं। और कभी कहते हैं हुजूर काश आपकी गली के कुत्ते का नाम जामी होता और आप कभी उसे जामी कह के पुकारते। और एक शायर कह रहा है, या लैतनी कुन्तु तुरबतैबतिकुम फल्तसमतु निआलिका ज़ाका कदी। बहुत बड़ा कहने वाला शख्स है, कहता काश मैं मौलवी ना होता, काश मैं पीर ना होता, मदीने की गली की मिट्टी होता, हुजूर गुजरते मैं कदमों को चूम लेता। पहले मोहब्बत के लिए यही एजाज़ और इफ्तिखार है कि वो हुजूर के कदमों तक पहुंच जाएं। शायद इसी का नाम है तौहीन जुस्तजू, वो मंजिल की तलाश तेरे नक्शे कफे पा के बाद। जो यहाँ तक पहुंच गया वो फराज़ अर्श की अजमतों तक पहुंच गया, और जो नबी के कदमों तक नहीं पहुंचा उसने कहीं भी रसाई हासिल नहीं की। तो आइए हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें और हुजूर की उल्फतें अपने दिल की एक एक परत में सजा लें। जिस आयत को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान ठहराया था, तो उस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह उधार रही, आना जाना तो आपके यहाँ लगा रहता है। इसी बात पे अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। जी चाहता है इस रात को मैं मैशर दी फजर तक रोक लवां, जे बस चले मेरा ते सोने नू हशर तक रोक लवां। ना नजरे करम दी चाहत मुके, ना ये बात मुके, ना ये रात मुके, मगर दिल के अरमाना पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। या एक शायर कहता है कि वुसअत दिल तो बहुत थी लेकिन वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अल्लाह मेरे टूटे फूटे लफ्ज़ों को असर की शीरीनी डालकर दिलों में उतार दे और अपने महबूब की गुलामी में हमें कबूल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।